نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ عزیزان محترم برادران اسلام، گزشتہ درس میں اغلاط العوام کے متعلق کچھ گفتگو ہوئی تھی کہ کچھ چیزیں معاشرے میں ایسی عام ہو گئی ہیں کہ جن کا دین کے ساتھ تعلق نہیں ہے لیکن ہم ان کو دین سمجھ کر کرتے ہیں۔ ان کا تعلق صرف اوہام، شکوک و شبہات اور سنی سنائی باتوں کے ساتھ ہے۔ بحیثیت مسلمان ہر انسان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے جن کا تعلق نہ قرآن کے ساتھ ہے، نہ حدیث کے ساتھ ہے، نہ صحابہ کرام کی زندگیوں کے ساتھ ہے۔ اکثر طور پر معاشرے سے یہ چیزیں آہستہ آہستہ ختم ہو رہی ہیں، لیکن المیہ یہ ہے کہ اگر 10 آدمیوں میں سے ایک آدمی ان چیزوں کا قائل ہو اور 9 آدمی قائل نہ ہوں تو وہ 1-9 پر باری ہوتا ہے، یعنی وہ اپنی بات منوانے میں کامیاب ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی ان کی بات کو نہ مانے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک ایسا دور آ گیا ہے کہ اپنے بڑوں کے طریقے کو چھوڑ دیا گیا ہے اور ثواب کا کام چھوڑ دیا گیا ہے، حالانکہ ان چیزوں کا تعلق دین کے ساتھ ہے نہیں ہے کہ ہمیں ان کے کرنے سے ثواب حاصل ہو۔ تو چند ایک چیزوں کا ذکر گزشتہ درس میں ہوا تھا، انہی چیزوں میں سے چند ایک چیزیں آج آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں جو دین کا حصہ نہیں ہے لیکن ہم ان کو دین سمجھتے ہیں۔ ان میں سے ایک خیال اور ایک نظریہ، ایک سوچ، بلکہ بعض لوگوں کا عقیدہ ہے کہ جو شخص اس دنیا سے چلے گئے ہیں، فوت ہو گئے ہیں، ان کی روحیں واپس لوٹ کر آتی ہیں، خاص کر جمعرات والے دن، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ شب برات کو آتی ہیں، بعض کہتے ہیں کہ عید کی رات کو آتی ہیں اور گھر میں چکر لگاتی ہیں، دیکھتی ہیں کہ ان کے لیے ایصال ثواب کیا جاتا ہے یا نہیں۔ اگر کیا جاتا ہو تو وہ خوش ہو جاتی ہیں، اگر نہ کیا جاتا ہو تو وہ مایوس ہو کر واپس چلی جاتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ روحوں کا واپس لوٹ کر آنا، اس کی تصریح کہیں بھی قرآن اور حدیث میں نہیں ہے کہ مرنے کے بعد روح واپس لوٹ کر آتی ہے۔ جو نیک لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کے حکموں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق گزاری ہے، ان کی روح کبھی بھی یہ تمنا نہیں کرتی کہ میں واپس لوٹ کر دنیا میں جاؤں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قبر
جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جس شخص کی قبر کو جنت کا باغ بنا دیں، اس کی روح کب یہ تمنا کرے گی کہ میں دوبارہ لوٹ کر دنیا میں جاؤں؟ دنیا کی کیا حیثیت ہے جنت کے مقابلے میں؟ اور جو لوگ گناہ گار ہیں ان کی روح کو واپس آنے کی اجازت ہی نہیں ہوتی۔ نیک لوگوں کی روحیں واپس آنا نہیں چاہتی اور گناہ گار لوگوں کی روح کو اجازت نہیں ہوتی کہ وہ واپس دنیا میں آئے۔ لہٰذا یہ خیال، نظریہ اور عقیدہ باطل ہے، دین کے خلاف ہے کہ روحیں لوٹ کر آتی ہیں۔ اسی طرح میت کو غسل دینے اور نماز جنازہ ادا کرنے، میت کو دفن کرنے، اور اسی طرح جب میت گھر میں ہو تو اس دوران لوگوں کے درمیان معاشرے میں ایسی چیزیں ہیں جو پھیلی ہوئی ہیں، لوگ دین سمجھ کر کرتے ہیں لیکن ان کا دین کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ عام طور پر لوگ یہ کہتے ہیں کہ میت کو جب غسل دیا جائے تو غسل جس جگہ پر دیا جائے تو 3 دن تک، بلکہ بعض لوگ تو 40 دن تک وہاں چراغ جلا کر رکھتے ہیں۔ ان کا نظریہ بھی یہی ہوگا کہ روحیں لوٹ کر آتی ہیں، حالانکہ اس چیز کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ جس پانی کے ساتھ میت کو غسل دیا جائے اس پانی پر انسان کا پاؤں نہیں آنا چاہیے، یعنی میت سے زیادہ اس پاؤں کی قدر کرنی ہے۔ اس کا بھی دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، وہ بھی عام پانیوں کی طرح پانی ہے، اگر زمین پر گرا ہوا ہے اس پر پاؤں رکھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ عزت اور قدر تو میت کی ہے کہ میت کے اوپر پاؤں نہیں آنا چاہیے، اسی وجہ سے قبر پر بیٹھنے کی بھی ممانعت ہے۔ پانی تو سب پانی ہے، پانی پر پاؤں آنے کی وجہ سے کوئی گناہ گار نہیں ہوتا اور نہ ہی اس سے بچنا ضروری ہے۔ اسی طرح میت پر جو کفن کے علاوہ زائد چادر ڈالی جاتی ہے، لوگ اس کو گھروں میں استعمال کرنے کو جائز نہیں سمجھتے، وہ کسی فقیر کو دے دیتے ہیں، صدقہ کر دیتے ہیں، یا کسی اور محلے کے مؤذن یا امام کو دے دیتے ہیں۔ اس کے متعلق پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسی چادر کو گھر میں استعمال کرنا جائز ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے آپ نے میت کے اوپر ڈال دی تو کیا ہو گیا؟ وہ آپ کی چیز ہے، جب آپ چاہیں استعمال کر سکتے ہیں۔ میت کے ساتھ تو صرف اس کا کفن جائے گا، اور اگر ثواب کی نیت سے صدقہ کرنا بھی ہے تو اس میں 2 باتوں کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ ایک تو یہ کہ اگر وہ میت کی ملکیت تھی وہ چادر، تو اس میں اب تمام ورثاء کا حق ہے، صدقہ کرنے سے پہلے تمام ورثاء سے اجازت لینی ضروری ہے۔ اور اگر وہ میت کی ملکیت نہیں ہے بلکہ رشتہ داروں میں سے، ورثاء میں سے کسی کی ہے، تو پھر اس شخص سے اجازت لینی ضروری ہے۔ تو صدقہ کرنے کا ثواب بھی ہے، لیکن اس نیت سے صدقہ نہیں کرنا چاہیے کہ ہم اس کو گھر میں استعمال نہیں کر سکتے۔ استعمال بھی کر سکتے ہیں، اور اگر صدقہ کریں تو اس کا بھی ثواب ہے۔ اسی طرح بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ میت اپنی بیوی کے جنازے کو کندھا نہ دے، مرد اپنی بیوی کے جنازے کو کندھا نہ دے، یعنی باقی اتنے غیر محرم لوگ جنہوں نے کبھی اس عورت کو دیکھا نہیں ہے، اس کا نام نہیں سنا، وہ کندھا دے سکتے ہیں، لیکن جس خاوند کی اس نے ساری زندگی خدمت کی ہے وہ خاوند اپنی بیوی کے جنازے کو کندھا نہیں دے سکتا۔ کتنا باطل نظریہ ہے! اس چیز کا بھی دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ شوہر جس طرح باقی جنازوں کو کندھا دے سکتا ہے، اسی طرح اپنی بیوی کے جنازے کو بھی کندھا دے سکتا ہے۔ اسی طرح لوگ بعض جگہ پر پابندی لگا دیتے ہیں کہ بیوی اپنے شوہر کا جنازہ نہ دیکھے،
کیونکہ نکاح ٹوٹ جاتا ہے مرنے کے بعد، تو پورے علاقے کی جو غیر محرم عورتیں وہاں اکٹھی ہوتی ہیں وہ میت کا جنازہ دیکھ سکتی ہیں، لیکن اس کی بیوی نہیں دیکھ سکتی کیونکہ انہوں نے ساری زندگی اکٹھے گزاری ہوتی ہے۔ تو یہ بھی ایک باطل نظریہ ہے، ان چیزوں کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ بیوی شوہر کے مرنے کے بعد اس کا چہرہ دیکھ سکتی ہے، اور اگر بیوی مر جائے تو شوہر اس کے جنازے کو کندھا بھی دے سکتا ہے۔ اسی طرح اگر کسی گھر میں فوتگی ہو جائے تو لوگ اس وقت تک کھانا نہیں کھاتے جب تک میت کو دفن نہ کر دیا جائے۔ اب کھانے کا جنازے اور میت کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اگر میت کے گھر والے دکھ میں ہیں، ان کا کھانے کو دل نہیں کرتا تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن باقی لوگ اپنے اوپر کھانے کو حرام کیوں کرتے ہیں؟ انسان کے جسم کا بھی انسان کے اوپر حق ہے، صرف اس وجہ سے کھانا نہ کھانا، بھوک برداشت کرنا، اپنے آپ پر زیادتی کرنا کہ جب تک میت گھر میں ہو کھانا کھانا جائز نہیں ہے، یہ شریعت کے خلاف ہے، یہ دین کا حصہ نہیں ہے۔ نہ قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے، نہ حدیث مبارکہ میں اس کا ذکر ہے۔ کھانے کا نماز جنازہ کے ساتھ، میت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ جس کو بھوک لگے وہ جب کھانا چاہے کھا سکتا ہے۔ ہاں، اگر دکھ کی وجہ سے، پریشانی کی وجہ سے میت کے گھر والے نہیں کھا سکتے تو وہ ایک الگ بات ہے۔ اسی طرح لوگ میت کا چہرہ دیکھنے کو ثواب سمجھتے ہیں، حالانکہ میت کے چہرے کو دیکھنا جائز ہے، آخری دیدار ہوتا ہے، ہر کوئی چاہتا ہے کہ میں دیکھ لوں، لیکن اس سے ثواب نہیں ملتا۔ کوئی دیکھے اس کی مرضی ہے، نہ دیکھے پھر بھی اس کی مرضی ہے۔ ثواب کے کام تو یہ ہیں کہ میت کو غسل دینے میں شریک ہونا چاہیے۔ نماز جنازہ کے لیے جب میت کو اٹھا کر لے کے جائیں تو جنازے کے پیچھے چلنا، جنازے کو کندھا دینا، یہ ثواب کا کام ہے۔ نماز جنازہ ادا کرنا ثواب کا کام ہے، اور میت کے دفن ہونے میں شریک ہونا یہ ثواب کا کام ہے، اور یہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے اوپر حق ہے۔ لہٰذا ان چیزوں میں پہل کرنی چاہیے، ان چیزوں میں شریک ہونا چاہیے۔ لوگ جو ہی میت کا چہرہ دیکھتے ہیں تو اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں، حالانکہ دفن میں شریک ہونا ثواب کا کام ہے۔ صرف چہرہ دیکھنے سے ثواب نہیں ملتا، چہرہ دیکھنا جائز بھی ہے، اور اگر کوئی نہ دیکھے تو پھر بھی کوئی حرج نہیں، نہ تو یہ ثواب کا کام ہے اور نہ ہی گناہ کا کام ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔